الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. عزیزان محترم، رب کائنات کا جس قدر ہم شکر گزاری کرے کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور دعا ہے کہ مولا مرتے دم تک اسلام پر قائم دائم رکھے. عزیزان محترم، رب کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے: اے ایمان والو، صبر کرو اور اس پر ثابت قدم رہو اور اس پر ڈٹ جاؤ، تاکہ اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے، تم کو کامیابی کے منزل دکھا دیا جائے. اس آیت کریمہ میں، یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پیغام دے رہا ہے ایمان والوں کو: اے مسلمانوں، صبر کیا کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو، اور پھر ڈٹ جاؤ. جس کام کے لیے تم قدم اٹھائے ہو پیچھے مت ہٹو، حق کے خاطر ڈٹ جاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو. جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اسے چھوڑ دو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اللہ نے اسے اختیار کرو، تاکہ تم کو کامیابی دی جائے، کامیابی سے ہمکنار کیا جائے، کامیاب کر دیا جائے. اس میں 4 باتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ چاروں باتیں اور صبر کے لیے قرآن پاک میں بھی احادیث میں بھی بڑے انعامات کا ذکر کیا گیا. اللہ نے فرمایا: ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور پریشانیوں میں جو ثابت قدم رہتے ہیں. اسی طرح فرمایا: وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. انعامات کا ذکر کیا گیا. حاضرین اکرام، صبر نہ صرف برداشت کا نام ہے بلکہ اس پر جم جانا، استقامت اختیار کرنے کا نام ہے. اور صبر یعنی اچھے نیکی کے کاموں اور برائی کے کاموں پر اپنے نفس کو پابند کرنے کا نام صبر ہے. یعنی ہر اعتبار سے، یعنی مصیبت آئی صبر کرنا نہ صرف یہ عمل ہے بلکہ خواہشات، نفسانی خواہشات پر، گناہوں پر اپنے آپ کو روکنا، اس پر صبر کرنا. یعنی خواہشات ہو رہی ہے، سارے دوست کام کر رہے ہیں، برائی کے راستے پہ لگے ہوئے، ایسے وقت دل چاہ رہا ہے میں بھی کروں، لیکن اپنے آپ کو روکنا، اس خواہش پر صبر کرنا، یہ بھی استقامت اور اس پر جمے رہنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. صبر کا بڑا وسیع مفہوم ہے. تو مصیبت پر، نیکی کے کاموں میں اور برائی سے بچنے پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اپنے خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کرنا، یہ ساری باتیں صبر میں داخل ہیں. تو صبر کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا ذکر فرمایا، ان کے صبر پر اللہ نے کیسے ان کو انعامات عطا فرمایا. صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، کیسے دین کے خاطر، استقامت پر، دین کے خاطر سب کچھ لٹا دیا، اپنی جان، مال، اولاد. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے جو یعنی کارکردگی ہے، آپ کی کاوشیں ہیں، آپ کی یعنی محنتیں ہیں، یہ سب ہم کو بتا رہی ہیں کہ دین کے خاطر صبر نہ صرف صبر کرنا بلکہ اس پر جم جانا اور اس پر ڈٹ جانا، اور اس پر پھر اللہ اس کے رسول کے خاطر یعنی دین استقامت اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. اگرچہ امام حسین قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن آج پوری دنیا ان کا نام لیتی ہے. اور یزید اگرچہ اس میں وہ اب حکومت پر قائم ہو گیا، حکومت پر بیٹھ گیا، اس کے باوجود بھی اس کے لیے موت ہے. کسی نے خوب کہا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اس کی موت ہے یزید کی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد، یعنی آزمائش کے بعد، یعنی مصیبت سے گزرنے کے بعد آدمی کامیاب ہوتا ہے. تو اسی طرح
یعنی ہم کو جو ہے آج موجودہ ماحول میں ہم دیکھیں گے تو کس طرح نت نئے طریقوں سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، یعنی کس طرح یعنی جھوٹے مقدمات ڈال کر اور جیلوں میں یعنی بے قصور جیلوں میں ڈال کر پھر بعد میں کہتے ہیں بے باعزت بری کر دیا گیا، یعنی سالوں سال ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایجوکیٹڈ ان مسلم بچوں کو جو ہے ٹارگٹ کر کر ان کو جو ہے ان مصیبت میں، آزمائش میں اور پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، نت نئے راستے روک کر صرف داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر جو ہے مارا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین اکرام، ایسے وقت صبر کا دامن تھامے رہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، مصیبت سے مت گھبرائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھیں، کس طرح آپ کو جسم سے کپڑے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، وزنی پتھر سینے پر رکھتے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ لات عزا کو مان ورنہ تجھ پر ظلم کیا جائے گا، تجھ پر جو ہے سختی کی جائے گی۔ آپ احد احد کے نعرے لگاتے، یعنی اس صبر پر، اس کو صبر کے دامن کو تھامے رہتے اور اپنی بات پر ڈٹے رہتے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے۔ کیسی مصیبت کو برداشت کیا تو اس پر اللہ نے اس کے بعد ان کو جو انعام ملا، مسجد نبوی کے مؤذن کہلانے کے یعنی اعزاز ملا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا اعزاز ان کو ملا۔ اسی طرح یعنی صہیب رومی کو دیکھیں، یعنی ایک مالدار آدمی تھے، جب ہجرت کر رہے تو سارا کا سارا مال چھین لیا گیا، مال چھوڑو جانے دیں گے، تو آپ نے مال کو قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ اسی طرح خبیب بن عدی، اسلام میں ان کی بھی دردناک جو ہے ان کی شہادت بیان کی گئی۔ جنگ بدر کے بعد ظالموں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا، جسم پر کیلے ٹھوکے گئے، صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ پھر کہا کہ اگر تیری جگہ اگر محمد ہوتے تو کیا کہتا؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے رسول اللہ کو اگر جہاں پر ایک کانٹا بھی اگر پیر میں چپ جاتا تو یہ عدی کو یعنی خبیب کو گوارا نہیں ہے۔ آپ نے یعنی ہنستے ہنستے جان دے دی، شہید کر دیا گیا، پہلے صلیب پہ چڑھایا گیا پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، ثابت قدم رہے، موت اپنے آنکھوں کے سامنے تھی لیکن وہ گھبرائے نہیں۔ اسی طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، کس طرح آپ کو تکلیف دیا گیا، گرم کوئلوں پر آپ کو لٹا دیا گیا، آپ کی یعنی پوری کھال ادھر دی گئی، کھال جل کر کالی پڑ گئی، اللہ کے رسول آپ کا کپڑا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تم کو عزت سے نوازے گا، مت گھبراؤ، اللہ تم کو عزت سے نوازے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تسلی دیتے، یہ اسلاف ہیں ہمارے جو اس اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اپنی قربانیاں پیش کیے، کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج مسلمانوں پر مصیبت آ رہی ہے، تو ایسے وقت اپنے یعنی ظالم کے ظلم کو دیکھ کر ایمان سے نہ پھر جائیں، مضبوط جم جائے ایمان پر، تقوی اختیار کرے، جن باتوں سے اللہ منع کر رہا ہے چھوڑ دیجئے اور ان کاموں کو اختیار کریے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی ضرورت کو پورا نہیں فرماتا جو نہیں چاہتی، اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی تو اللہ بھی ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اپنی حالتوں کو تبدیل کریں، یعنی موجودہ حالات میں پہلے سے زیادہ دین پر کاربند ہو جائیں اور دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ حضرت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا دلچسپ آپ کا واقعہ ہے، سنیں گے۔ اللہ کے رسول ان کے واقعے کو سن کر چہرہ کھل اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کون ہے؟ ایران کے ایک علاقہ اصفہان کے رہنے والے تھے، مجوسی باپ کے بیٹے تھے، جس کے گھر میں بلکہ بڑا باپ جو ہے اربوں خربوں یعنی مالدار تھا، یعنی زمیندار تھا۔ چنانچہ ان کی ایک ادنا یعنی ایک لوتی اولاد تھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، ان کا ایرانی نام کوئی اور نام تھا، بعد میں ان کا نام سلمان رکھا گیا۔ تو لہذا وہ اپنے باپ کے ایک لوتے مالدار بیٹے تھے، اس نے وہ مجوسیت پر سختی سے عمل پیرا ہونے والا تھا، بیٹے کو بھی جو ہے وہ کام پہ لگایا، آگ کو جلانا، مسلسل آگ کو جلانا، آگ کی پوجا کرنا۔ تو آپ ایک مرتبہ جو ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے راستے سے جب گزر رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی چرچ دیکھا، تو ایک اسے وہاں پر ان کو سکون ملا دل کو، اس عیسائیت یعنی مجوسیت سے آپ بیزار تھے، یہ آگ روزانہ آگ جلاؤ یہ کیا، تو اس سے آپ بیزار تھے، تو وہاں عیسائیت میں وہاں پر ان کے یعنی چرچ میں ان کو سکون ملا، وہاں بیٹھنے لگے، عالم سے جو ہے دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باپ کو پتا چلا تو باپ سختی کیا، بیڑیاں ڈال دیا، گھر میں بند کر دیا، کہیں نہ نکلے،
کیونکہ مجوسیت میں بڑا سخت تھا ان کا باپ، تو آپ کو بیڑیاں ڈال دیا گیا، ایک لوتا بیٹا تھا، لیکن پھر آپ نے کیا کیا، کسی طرح جان اپنی چھڑا کر وہاں سے نکل پڑے، اپنے باپ کو جائیداد کو اور دولت کو سب کچھ قربان کر دیا، یعنی اسے ٹھوکر ماری اور حق کی خاطر نکل پڑے۔ دیکھیے ان کی کاوش کو، دیکھیے محنت کو، دیکھیے۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی عالم کے پاس رہنے لگے، ان کی خدمت میں لگے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اب میرا آخری وقت ہے، اب میں کہاں جاؤں، میں کس سے علم حاصل کروں؟ تو پھر اس نے اشارہ کیا کہ فلاں عالم بڑا نیک ہے، جاؤ ان سے علم حاصل کرو۔ پھر وہاں گئے، پھر اس کا بھی وقت آخر آیا تو ایک سے یا دو عالم، اس یا تین عالم۔ پھر اس کے بعد جب آخری عالم کے پاس گئے، میرا بھی وقت آخر ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ تو کہا کہ اب مجھے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی دیندار تقوی والا پرہیزگار دیندار نظر نہیں آتا، ہاں مجھے یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا وقت آ گیا ہے۔ آخری نبی جو اپنی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے آخری نبی آنے والے ہیں، وہ کھجوروں کے علاقے میں آنے والے ہیں، ان کا مسکن وہاں پر ہوگا، جو اور وہ ہدیہ لیتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کریں، نشانیاں بیان کریں، وہ ہدیہ لیتے ہیں، تحفہ لیتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے، تحفہ لیتے ہیں، اور پھر ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک گوشت کا اضافی ٹکڑا ہوگا جس کو مہر نبوت کہا گیا۔ یہ بڑی نشانی بیان کی گئی، ایک سکے کے مانند گوشت اضافہ تھا جو کلیجی کے ٹائپ پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ جو ہے مہر نبوت کی نشانی تھی۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ انتقال کر گیا۔ اب وہ نکل پڑے، سلمان فارسی کم عمر ہیں، نکل پڑے عرب کے علاقے پر جانے کے لیے۔ اصفہان سے نکل کر وہاں پر جانے لگے، راستے میں دھوکے سے کوئی ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر غلام بنا لیا۔ غلامی کی زندگی، ایک باپ کے کروڑ پتی باپ کے بیٹے یعنی ایک لوتے بیٹے تھے، غلامی کی زندگی کہ کیوں کر رہے ہیں؟ حق کی تلاش میں، چاہتے تو سب چھوڑا کر واپس باپ کے پاس جا سکتے تھے، لیکن حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ پھر اس کے بعد ایک مدینے کے یہودی نے آپ کو خریدا، پھر مدینے میں رہنے لگے، آپ کو اطمینان ہو گیا، مدینے کی سرزمین کو دیکھا تو آپ کو مطمئن ہو گیا یہی کھجور کے علاقے ہیں، یہی علاقہ ہوگا جو نبی آخر زمان آئیں گے۔ ان کا یقین تھا، حضور کو سارا واقعہ سنا رہے ہیں، اس منظر سے، اس مرحلے سے میں یا رسول اللہ میں گزرا ہوں۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ کھجوریں توڑ رہے تھے، نیچے کسی نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے مکے سے ایک شخص آیا ہوا ہے۔ جیسا یہ سنتے تیزی کے ساتھ آپ کھجوروں کے درخت سے نیچے اترے اور اپنے آقا سے، اپنے مالک سے پوچھنے لگے کون آیا ہے؟ تو اس نے اتنی زور سے جو تھپڑ مارا، تجھ سے کیا تعلق، جا اپنا کام کر۔ اس کے باوجود آپ جو ہے یعنی وہ سن کر آپ کا چہرہ کھل اٹھا کہ جس کے انتظار میں نے اتنے کاوشیں کیا، اتنے محنتیں کیا، اب وہ پھل ملنے کا وقت ہے، اب ان کا دیدار کا وقت ہے، اب میں کب جاؤں؟ کسی طرح بہانہ کر آپ نکل پڑے، کچھ کھجوریں لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کچھ صدقے کے کھجور ہیں، آپ لیجئے۔ اللہ کے رسول لیے اور رکھ دیے، لیکن اسے تناول نہیں کیا۔ پھر آپ ایک ایک نشانی سے پرکھ رہے تھے اللہ کے رسول کو، یہ وہی ہے جو عیسائی میں یعنی بائبل میں جو لکھا ہے، میرے استاد نے جو پڑھایا ہے، یہ وہی ہے نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری بار پھر گئے کچھ کھجوریں لے کر، کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ کچھ ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس میں سے ایک کھجور لیا اور کھانے لگے، بڑا دل خوش ہوا۔ اب جو حضور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے علم رکھنے والے آقا جان گئے یہ کس چیز کی تلاش میں آیا ہے۔ فوراً عشاء کچھ جو ہے اپنا چادر صحیح کرنے کے بہانے اسے سرکا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، فوراً اللہ کے رسول کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، خوشی کے مارے اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، یا رسول اللہ، میں آپ کی تلاش میں اتنے مرحلے طے کیا ہوں، آپ کے انتظار میں غلامی کو پسند کیا ہوں، غلامی کرتے ہوئے یہاں پر مدینے میں آپ کے انتظار میں تھا یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چھڑانے کا، ان کی آزادی کا انتظام فرمایا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہو بھی تو دیکھیے، ایک شخص حق کی تلاش میں کس طرح ساری عیش و آرام کو ٹھوکر مارا۔ معزز حاضرین اکرام، دنیا میں ایک معمولی ڈگری حاصل کرنے کے لیے MBBS کرنا ہے یا انجینئرنگ کرنا ہے، بچے جانتے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، دن رات محنت کر کے تب جا کے وہ مارکس، وہ ٹارگٹ حاصل کرتے ہیں، تب جا کے انہیں پھر نوکریوں کا مسئلہ ہے،
تو ایک دنیاوی ایک اعلیٰ یعنی کرسی حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کرنا ہے. آپ اندازہ کریں جنت یوں ہی مل جائے گی؟ اتنی بڑی نعمت، اس کے لیے آزمائش کی بھٹی سے گزارا جائے گا، مصیبتوں سے گزارا جائے، تب جا کے آپ کو ایک بڑا انعام ملے گا. تو بغیر مفت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. جب تک محنت نہیں کریں گے، آزمائش کے دور سے نہیں گزریں گے، کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو لہذا جنت کے لیے بھی جب تک آپ اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے نہیں رو دیں گے، اور جتنے زیادہ اللہ کے چہیتے ہوں گے اللہ ان کو اتنا زیادہ آزمائے گا. حضور نے فرمایا سارے نبیوں کو آزمایا گیا، مصیبتوں سے آزمایا گیا. صبر ایوب آپ جانتے ہیں کس طرح شیطان نے ان کو جو ہے کیسے برگلایا، اور پھر کہا ارے ان کے پاس سے سب کچھ ہے، دولت ہے، انبار ہے، اولاد کی کثرت ہے. اللہ نے دولت بھی لے لی، مال بھی لے لیا، اولاد بھی چھین لی. پھر ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ لوگ ان سے کنارہ کش ہو گئے، سوائے ان کی بیوی کے ہر ایک ان سے نفرت کرتا تھا، ان سے جو دور ہو گیا. اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ جسم پر کیڑے پڑ گئے، زخموں کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے. روایت میں آتا ہے کہ کیڑے جب گر گئے تو کیڑوں کو آپ نے اٹھایا، اپنے جسم میں ڈال لیا. اللہ اکبر. یعنی صبر کا یہ عالم، اللہ نے تیری غذا میرے جسم میں رکھی، اور تو اگر ادھر ہو گیا تو تیری غذا سے تو محروم ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی اللہ کے ذکر میں لگے رہے. جسم سارا زخموں سے چور تھا، جسم سارا پھوڑوں سے چور تھا، اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے. حتیٰ کہ زبان بھی جب چھالوں سے بھر گئی، اب اللہ کا نام لینے میں دشواری ہونے لگی، تو پھر فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اب ندا دینے لگے مولا، اب جو ہے بہت مصیبت بڑھ گئی. نام لیتا تو تیرا سکون مل جاتا، اب تیرا نام لینے سے بھی قاصر ہوں، زبان ہلتی تو تکلیف ہوتی. تو اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا لَهُ. یعنی اللہ نے فرمایا اب ہم ان کی دعا کو قبول فرما لیے، ان کے لیے اب یعنی مصیبت کو دور کر دیا، اور ان کی اولاد بھی ان کو دے دیا، ان کے مال بھی دے دیا، مثلہ، اور اس سے زیادہ ان کو اولاد سے نواز دیا. یہ سارے مرحلے میں گزرے. آپ نے جب مصیبت آئی تو فرمایا اے اللہ تو نے 70 سال مجھے صحت مند رکھا، اب بیماری آتی ہے تو کیا ہوا، اے اللہ میں صبر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا جو پھل دیا، پہلے سے زیادہ کثرت سے مال دیا، اولاد بھی بڑھ گئی، پھر آپ کا نام رہتی دنیا تک قرآن میں روشن کر دیا، اللہ کی کتابوں میں جو اس کو روشن کر دیا گیا. تو مصیبت کے مرحلے سے گزریں گے تو پھر کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا. معزز حاضرین کرام، آج نت نئے آزمائش سے مسلمانوں کا آزمایا جا رہا. فیس بک میں ہم حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلمان جا رہے ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، پکڑ کر کار سے روک رہا ہے. کل یا پرسوں کا واقعہ ہے، عورتیں بھی اس میں موجود ہیں. روک کر ظالموں نے، ہمارے اپنے علاقوں میں روک کر ظالموں نے انہیں پیٹا، مارا، گاڑی کو نقصان پہنچایا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آزمائش، ایک چھٹائی کا دور شروع ہو چکا ہے. مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے. یعنی مصیبت پر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، ثابت قدم رہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سامنے لا لیں، حضرت صہیب رومی کی زندگی کو سامنے لائیں، عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خباب، حضرت خبیب، یہ جو دین کے ہیرو ہیں، اسلامی ہیرو ہیں، ان لوگوں نے سب کچھ لٹا کر اسلام کی بقا کے خاطر، اسلام کے تحفظ کے لیے سب کچھ لٹا دیا. امام حسین کی زندگی، شہداء کربلا کی زندگی، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، حضرت عباس، ان کی زندگیوں کو سامنے لائے. پیاسا بھوکا کس طرح ان کو تڑپایا گیا، مصیبت سے ان کو کیسے گزارا گیا. ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو صبر کرو، استقامت اختیار کرو، اور اس پر ڈٹ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، تم کو کامیاب کر دیا جائے گا. کامیابی یوں ہی نہیں ملے گی، ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ مولا، تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا آخر وقت آیا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے الہ العالمین، نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت، محض تیری توفیق سے تیرے گھر میں جمع ہوئے ہماری حاضری کو قبول فرما. جب تک زندہ رکھ مولا، تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ، نت نئے فتنوں سے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، اے پروردگار عالم مسلمانوں کی حمایت فرما، غیبی مدد فرما. خصوصاً فلسطین کے مسلمان
اسی طرح یمن کے مسلمان، دیگر علاقوں کے مسلمان جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔